السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے تھے مغل حکومت جو کہ سٹارٹ ہوئی تھی بابر سے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا کہ مغلیہ حکومت سٹارٹ ہوئی 1526 سے، جو کہ ان کے راستے میں جو ایک رکاوٹ بنا شیر شاہ سوری، جو کہ 1539 اور 40 عیسوی میں ہمایوں جو کہ بابر کے بیٹے تھے ان کو شکست دے کر تخت نشین ہوا۔ اسی دوران جو ہمایوں تھے وہ انہوں نے پناہ لی ایران میں، آپ یاد رکھیے ایم سی کیوز بھی ہے، ایران میں اس نے پناہ لی۔ شیر شاہ سوری نے 1540 سے 45 تک حکومت کی اور بہت سی خدمات کی جو کہ پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پر شیر شاہ سوری کے جانشین اور ان کا زوال جو کہ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھیں گے جو کہ شیر شاہ سوری کے بعد آتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا انتقال 1545 عیسوی میں ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح عقل مند اور دور اندیش تھا۔ اس نے اپنے 9 سالہ دور حکومت 1545 تا 1553 عیسوی میں اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اسلام شاہ کی موت کے بعد سوری خاندان کا ایک سردار عادل شاہ تخت نشین ہوا۔ عادل شاہ ایک نااہل اور غیر سنجیدہ حکمران تھا اور اس نے سلطنت کا انتظام ایک وزیر ہیمو بقال کے سپرد کر رکھا تھا۔ اسی عادل شاہ کے عہد میں ہمایوں پھر ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ ہندوستان پر ہمایوں پھر سے قابض ہوا اور 1555 عیسوی میں سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمایوں جو تھا 1539 عیسوی میں جب 39 اور 40 عیسوی میں جب اس کو شکست ہوئی تو وہ ایران میں ہمایوں نے پناہ لی۔ شیر شاہ سوری نے پھر حکومت کی۔ پھر اس کے بعد جو کہ شیر شاہ سوری اور اس کے جانشین کا زوال سٹارٹ ہوا 1555 میں۔ اسی سے فائدہ جو ہے ہمایوں نے اٹھایا اور دوبارہ جو ہے مغلیہ حکومت جو ہے پھر سے قائم ہو گئی، مغلیہ خاندان کا دور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہاں پر ایک اہم معلومات ہے، کلنجر کا ایک ورڈ ہے جو بار بار ذکر آ رہا ہے۔ کلنجر کی مہم کے دوران جب شیر شاہ سوری نے قلعے پر گولے برسانے کا حکم دیا تو ایک گولہ قلعے کے دروازے سے ٹکرا کر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود بارود کے ذخیرے میں آگ لگ گئی، جس سے شیر شاہ بری طرح جھلس گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں پر اس کے بعد جو ہے یہ 1555 میں جو ہمایوں کی حکومت دوبارہ سے قائم ہو گئی۔ ہمایوں کی وفات کے بعد ان کا جو بیٹا تھا یعنی بابر کا پوتا جلال الدین محمد اکبر ہے جس نے مغلیہ حکومت کو آگے بڑھایا۔ اکبر 1542 میں امرکوٹ سندھ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس زمانے میں اس کا باپ ہمایوں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ 1555 میں ہمایوں نے برصغیر پر حملہ کیا اور افغانوں کو شکست دے کر دلی اور آگرہ پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں نے بیرام خان کو اکبر کا عتیق مقرر کیا۔ اکبر ابھی 13 برس کا تھا کہ ہمایوں نے وفات پائی۔ بیرام خان نے اکبر کی رسم تاج پوشی قلعہ نور کے مقام پر ادا کی۔ اکبر جو کہ ہمایوں کے بعد تخت نشین ہوا۔ اکبر کی فتوحات اور سلطنت کی توسیع۔ 1556 عیسوی میں جب اکبر تخت نشین ہوا تو پنجاب کے کچھ علاقوں پر اس کی حکومت قائم تھی اور ہندوستان کے باقی علاقوں پر مخالفین کا قبضہ تھا۔ بیرام خان کی سرپرستی میں اکبر نے پانی پت کی دوسری لڑائی ہیمو بقال کو شکست دے کر نہ صرف آگرہ اور دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یہ نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ سارا نقشہ جو ہے اکبر کا دور رہا ہے 1556 سے 1605 تک۔ یہاں پر جو ہے حکومت کی گئی، اکبر نے حکومت کی، یہ ایک نقشہ ہے
جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کہاں کہاں پر اکبر نے حکومت کی، جہاں جہاں پر حملے کیے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اکبر نے تمام زندگی فتوحات و وسعت سلطنت میں گزاری۔ تخت نشینی کے وقت وہ صرف پنجاب کے تھوڑے سے علاقے پر قابض تھا، لیکن اپنی قابلیت اور انتھک محنت سے اس نے گوالارا، آگرہ، دلی، جونپور، اجمیر، مالو، گجرات، بنگال، بہار، کشمیر، سندھ، اڑیسہ اور قندھار کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی توجہ دکن کی طرف مرکوز کی اور تھوڑے ہی عرصے میں احمد نگر اور خاندیش کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ اکبر کے انتظامی اقدامات اور اصلاحات۔ اگرچہ سلطنت مغلیہ کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، لیکن اکبر کو حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے 50 برس تک ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ فوجی اور سیاسی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے فوجی قوت سے کام لے کر وسیع سلطنت قائم کی اور اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر اس کی بنیادیں مزید مستحکم کیے۔ نظم و نسق کی غرض سے اس نے تمام ملک کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ محکمہ مالگزاری اور عسکری شعبے میں اکبر نے شیر شاہ سوری کے طریقوں کو اپنایا۔ اکبر نے منصب داری نظام کو متعارف کرایا۔ ہر منصب دار کو ایک مقررہ حد کے اندر اپنی تنخواہ پر فوج رکھنے کی اجازت دی۔ ہر منصب دار کے لیے ضروری تھا کہ وہ خطرہ کے وقت فوج مہیا کرے۔ بادشاہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ اکبر کو خوش قسمتی سے ایسے مشیر مل گئے تھے جنہوں نے سلطنت کے انتظام میں بڑی مدد کی۔ اکبر کے مشیر نورتن کہلاتے تھے۔ اکبر نے کاروبار سلطنت کو کئی محکموں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، امیر بخشی، فوج، تنخواہ اور حساب کتاب کا دفتر۔ دیوان افسر مال، جس کو کہا جاتا ہے۔ قاضی القضاء، عدلیہ کا نظام جو کہ اکبر نے سٹارٹ کیا۔ مہر آتش، توپ خانے اکبر نے ایجاد کیے۔ یہ ایک اہم جو پیش رفت تھی اکبر کی طرف سے، جو اس کی خدمات تھی اس کی حکومت میں، یہ 4۔ اس کے بعد 5ویں، خانسامہ، شاہی امور کا نگران محکمہ۔ دار و ڈاک، سراغ رسانی اور ڈاک کا نظام بھی سٹارٹ کیا۔ صوبے دار، صوبے کا حاکم جو تھا وہ بھی اکبر کے دور سے سٹارٹ ہوا۔ اکبر کا ایک اور نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مالیہ کا ایک عمدہ نظام رائج کیا۔ اس نظام کے تحت سب سے پہلے قابل کاشت اراضی کی درست پیمائش کی۔ زمین کو زرخیزی کے اعتبار سے 4 حصوں پولاج، پرواتی، جاجر، بنجر میں تقسیم کر کے اس کی اوسط پیداوار کا طریقہ رائج کیا اور پھر اس اوسط پیداوار کا 1/3 لگان مقرر ہوا۔ اس کے علاوہ اکبر نے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ختم کیا۔ ستی اور بچپن کی شادیوں کے رسوم و رواج ختم کر دیے۔ گھوڑوں پر نشانات لگائے گئے۔ بے شمار لوگوں کو حج پر جانے کے لیے عطیات دیا کرتا تھا اور الفی سکے میں تبدیل کیے گئے۔ اکبر کا شمار دنیا کے عظیم فرمانبرداروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا حکمران تھا۔ اپنی آخری عمر میں اس کو بہت صدمے برداشت کرنے پڑے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال عالم جوانی میں وفات پا گئے اور شہزادہ سلیم نے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ ان باتوں کا اکبر پر بہت برا اثر ہوا اور اس کی صحت بگڑنے لگی اور 1605 عیسوی کو نصف صدی کی شاندار حکومت کے بعد اس نے آگرہ میں وفات پائی۔ آگرہ کے پاس سکندریہ میں یہ مدفون ہے۔ اہم معلومات۔ اکبر کے مشیر جنہوں نے سلطنت کے انتظام میں بڑی مدد کی، ان کے نورتن
کہلاتے تھے۔ ان میں ابو الفضل فیضی عبد الرحیم خان حنا راجہ ویربل شیخ مبارک راجہ ٹوڈرمل حکیم ابو الفتح تانسن اور راجہ مان سنگھ شامل تھے۔ یہ مغلیہ دور کا ایک نقشہ ہے جو بہت خوبصورتی طریقے سے بنایا گیا ہے۔ جلال الدین اکبر کی وفات تک فتوحات کا دور جو تھا وہ یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہندو کش، کشمیر، کابل، قندھار، لاہور بھی شامل ہے اس میں، ملتان، ٹٹا، دلی، اجمیر شریف، پھر گجرات، اودھا، آگرہ، یہ پورے شامل ہے۔ بنگال بھی اس میں ہے، تقریباً پورا بر صغیر اس میں شامل ہے، بحر عرب۔ تو یہ آپ خوبصورت سا نقشہ جو بنایا گیا ہے اکبر کی فتوحات اور اس کی حکومت کا۔ اکبر کی مذہبی پالیسی۔ اکبر ایک روشن خیال ماحول میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ اکبر کی جو کہ مذہبی پالیسی کے خلاف جو تھی، مجدد الفسانی نے پھر ایک مہم بھی سٹارٹ کی تھی۔ اکبر ایک روشن خیال ماحول میں پیدا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہندو رائنیوں اور ان کے رشتہ داروں نے بھی ان پر بہت اثر ڈالا۔ اکبر خود تو ان پڑھ تھا لیکن علم سے شغف رکھتا تھا، اس لیے وہ اکثر علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف مذاہب کے علماء کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتا تھا، جس کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی حد تک سچائی موجود ہے۔ لہٰذا 1582 میں اکبر نے ابو الفضل اور فیضی کی مدد سے ایک نیا مذہب جاری کیا جس کا نام اکبر نے دین الہی رکھا۔ اس دین میں عیسائیوں، آتش پرستوں اور ہندوؤں کے عقائد اور رسومات کو شامل کیا۔ دین الہی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور روئے زمین پر اکبر اس کا نائب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس دین کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ کی جدوجہد سے یہ نیا دین ناکام ہوا۔ اکبر کی راجپوت پالیسی۔ اکبر بڑا زیرک تھا، وہ خوب سمجھتا تھا کہ اس کے تخت کی مضبوطی کا دار و مدار عوام کی وفاداری پر ہے۔ ان میں ہندوؤں اور راجپوتوں کی اکثریت ہے۔ اس سے قبل راجپوت مسلمان حکمران کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے، جو کہ ہم نے دیکھا بھی، جو کہ اکبر ہمایوں کے خلاف بھی تھے اور پھر شاہ سوری۔ اکبر ان خطرناک دشمنوں کو اپنا حلیف بنانے کا خواہش مند تھا، لہذا اس نے راجپوتوں کے متعلق مصالحت آمیز پالیسی اختیار کی۔ اس نے کامیاب حکمت عملی سے خطرناک دشمنوں کو وفادار ساتھیوں میں بدل دیا تھا۔ راجپوتوں سے اتحاد شادی بیاہ کے رشتوں سے مزید مستور ہو گیا۔ اکبر ان راجپوت راجاؤں کے ساتھ سختی سے نمٹا جنہوں نے اس کا دست تعاون حقارت سے جھٹک دیا۔ اکبر نے راجپوتوں کی طرف امن و دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اکبر کو مغل امراء پر شک تھا، اس لیے توازن قائم رکھنے کے لیے اس نے راجپوتوں کو بھی اعتماد میں لیا۔ وہ راجپوتوں کی بے پناہ صلاحیتوں، بہادری، فیاضی اور وفاداری سے متاثر تھا۔ اکبر نے راجپوتوں سے جزیہ لینا بند کیا۔ ہندو جب مقدس مذہبی مقامات کی زیارت کرتے تھے تو ان سے یاترا ٹیکس لیا جاتا تھا، لہٰذا یہ ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ ان کی مذہبی آزادی کو یقینی بنایا گیا اور ان کی عبادت گاہ، ثقافتی مراکز اور تعلیمی اداروں کی مالی مدد کی گئی۔ بعض راجپوت امراء کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا، جن میں راجہ بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ شامل ہیں۔ اکبر نے بذات خود ہندو لباس پہنا اور پیشانی پر تلک لگانا شروع کر دیا تھا۔ کئی ہندو رسومات دربار میں
معمول کر گئے تھے۔ اکبر ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے۔ اس نے راجپوت ریاستوں میں سفیر بھیجے اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ان تعلقات کا اثر یہ ہوا کہ مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا، سلطنت کو وسیع کیا گیا اور بغاوتوں کے امکانات ختم کر دیے گئے۔ امن و دوستی کا ماحول بنا کر ملک کی اقتصادی ترقی پر توجہ مبذول کرائی گئی۔ اکبر کی جنوبی ہند دکن میں پیش قدمی اور اس کے اثرات۔ ہر حکمران کی طرح اکبر کو بھی اپنی سلطنت وسیع کرنے کی خواہش تھی۔ اس نے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد جنوب میں دکن کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دکن کی ریاستوں مثلاً خاندیش، احمد نگر، بیجا پور اور گولکنڈہ کو قبول عطیت کی دعوت دی۔ خاندیش کے حکمران نے اس دعوت کو قبول کر لیا مگر باقی 3 ریاستوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکبر نے سب سے پہلے احمد نگر پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کیا۔ دکن کی ریاستوں کے حکمرانوں نے ایران سے اپنے سیاسی رابطہ استوار کر لیے تھے، جس کی بنا پر وہ مغلوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتے تھے۔ اکبر نے سیاسی نقطہ نگاہ سے ان ریاستوں کو مغلیہ سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر رکھی تھی۔ اس مہم کے اہم اثرات یہ تھے کہ جنوبی ہند کی فتح کے بعد اکبر سارے ہندوستان کا مضبوط ترین بادشاہ بن گیا اور سلطنت مغلیہ ایک مضبوط سلطنت کے طور پر ابھری، جس کے بعد کسی کو بھی مغل سلطنت کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ غیر ملکی قوتیں بھی سمندر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئیں۔ البتہ ایک منفی اثر یہ ہوا کہ اکبر کے بعد اس کے جانشینوں کے لیے دکن مسلسل عذاب بنا رہا۔ مغل حکمرانوں نے دکن کی فتح پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، جو آنے والے دنوں میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث بنا۔ یہ اکبر کا ایک سنہرا دور تھا جو کہ 50 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر، جو کہ سلیم کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا دور سٹارٹ ہوا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو شیر شاہ سوری کے خاندان کا زوال تھا، اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ سے مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا 1555 سے۔ پھر اس کی وفات کے بعد جلال الدین محمد اکبر نے اس تخت نشینی کو آگے بڑھایا اور ایک اچھی حکومت قائم رہی جو 50 سال تک قائم تھی۔ اس نے ایک الگ دین کی بھی بنیاد رکھی، جس کی خلاف ورزی حضرت مجدد الفسانی نے کی، اور پھر جو ہے وہ 1605 عیسوی میں وفات پا گیا جلال الدین محمد اکبر۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے جو ہے وہ مغل خاندان کی تخت نشینی کو آگے بڑھایا، وہ ہم آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تھینک یو۔